بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک، اس دن ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا ہے۔ آپ کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک اور 57 ہجری میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا۔ ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آپ کا نکاح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، ہجرت سے 2 سال قبل یا ایک روایت کے مطابق 3 سال قبل آپ کا نکاح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 6 سال تھی۔ جب آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 9 سال تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 18 سال تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے لیے ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب خود خدا نے کیا ہے۔ ام المومنین امہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت کا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ خود ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم مجھ پر 3 راتوں میں دکھائی گئی کہ ایک فرشتہ تمہاری صورت، تمہاری تصویر ایک ریشم کے ٹکڑے میں لاتا اور مجھے دکھاتا اور کہتا، اے اللہ کے محبوب، یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے۔ اور یہ کئی مرتبہ ہوا اور آپ کی صورت فرشتے کے ہاتھ میں ہتھیلی میں بھی کئی مرتبہ نقش ہوتی اور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی جاتی اور یہی کہ کہا جاتا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ آپ ہی تھی۔ تو میں نے کہا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ خواب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس خواب کو پورا فرمایا۔ ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات میں علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محبوب تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبوبہ تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کو بھی یہ علم تھا کہ امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نذرانے دینے ہوتے تھے، کوئی تحفے تحائف پیش کرنے ہوتے تھے تو وہ امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ جس دن آپ کی باری ہوتی تھی اس دن وہ اپنے تحفے پیش کرتے تھے، یعنی جو تحفہ ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے آج علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ دیا جائے، وسیلہ دیا جائے، یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس دن کا انتظار کرتے تھے، ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے، اس دن اپنے تحفے تحائف پیش کرتے تھے۔ امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں باقی ازواج مطہرات جو تھے انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور عرض گزار ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیں کہ وہ کسی کی باری کا انتظار نہ کریں، یعنی ام المومنین امہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار نہ کریں۔ جب بھی تحفے دینے ہوں آپ جہاں بھی ہوں کسی بیوی کے پاس بھی ہوں صحابہ کرام اپنے تحفے دے دیا کریں، بھیج دیا کریں۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور باقی ازواج مطہرات کے اس پیغام کو پیش کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پھر عرض گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض کیا
تیسری مرتبہ پھر عرض گزار ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں مجھے اذیت مت دو، تم میں سے کوئی ایسی زوجہ نہیں سوائے عائشہ کے کہ جس کے بستر پر مجھے وحی آتی ہو۔ ام المومنین ام صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میں بستر پر بھی ہوں تو اللہ رب العزت مجھے وحی عطا فرما دیتا ہے، تم میں سے کوئی ایسی بیوی نہیں سوائے عائشہ کے کہ جس کے بستر پر مجھے وحی آتی ہو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو آپ کو اذیت رسانی کی ہے، میری وجہ سے جو آپ کو اذیت پہنچی ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ تو ام سلمہ واپس تشریف لے گئیں، جا کر باقی ازواج مطہرات کو جا کر جو بھی معاملہ تھا بتا دیا۔ تو ازواج مطہرات یہ سمجھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاید ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر ناراض ہوئے، اگر فاطمہ الزہرا آپ کی لخت جگر نور نظر یہ پیغام دیں تو پھر آپ شاید ناراض نہ ہوں گے، تو اس لیے ازواج نے پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئی، آ کر وہی پیغام دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے فاطمہ، اے میری لخت جگر نور نظر میری بیٹی، کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی ہو جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تم بھی اس سے پیار کیا کر۔ یعنی معلوم ہوا کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ تھی، اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوبہ ہیں۔ جب منافقین نے آپ کے اوپر تہمت لگائی تو اللہ رب العزت نے آپ کی عفت اور آپ کی پارسائی کی شہادت دی۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے بچے سے گواہی دلائی، جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو بچے تھے آپ نے گواہی دی کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لیکن جب ادھر اپنے محبوب کی محبوبہ پر تہمت لگی پھر اللہ رب العزت نے کسی بچے سے نہیں بلکہ خود خدا نے گواہی دی، اور ایک نہیں دو نہیں 18 تو 22 آیات کریمہ آپ کی شہادت، آپ کی پارسائی، آپ کی عفت پر اللہ رب العزت نے گواہی دی۔ تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سانس بھی آپ کے سینے پر ہی نکلا، اور آپ ہی وہ زوجہ ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت نوازا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل درپیش آتی تھی کوئی مسئلے مسائل میں تو وہ در عائشہ پر آتے تھے تو آپ ہی اس مسئلے کا حل فرماتی تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شعر میں کسی طب میں فقہ میں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو فضیلت والا نہیں دیکھا۔ تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم میں، عمل میں، صورت میں، سیرت میں، فقارت میں، محبوبیت میں اور ہزارہ فضائل میں آپ جامع ہیں، اور بہت ساری حدیث مبارکہ کی آپ جامع ہیں، اور علوم قرآن کی آپ ماہر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور دیگر امہات المومنین کا پیار احترام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔